کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں نیکیوں کا موسم بہار عطا فرمایا۔ قرآن اور تراویح کا مہینہ ہے۔ جہنم سے آزادی اور بخشش کے پروانے عام بٹ رہے ہوتے ہیں۔ صدقات و احساس کا سیزن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتیں، برکتیں ہر آن ہر لمحے ہر ایک پر برس رہی ہیں۔ اس ماہ میں قرآن مجید جو کہ اس جہان میں اللہ جل جلالہ کی طرف ایک ہی صفت ہے، نازل فرمایا، ارشاد ربانی ہے۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے۔ دوسرا عشرہ ختم ہو کر تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ جب آخری عشرہ آتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی راتوں کو جاگتے، گھر والوں کو بھی جگاتے، کمر کس لیتے اور اللہ کے حضور سجدہ ریز رہتے۔ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال دیگر مہینوں کے مقابلے میں دوگنے ہو جاتے اور آخری عشرے میں پچھلے 2 عشروں کے مقابلے میں مزید دگنے ہو جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک کی ابتدائی 2 عشروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ کے حضور سجدہ ریز رہنا، گر گڑانا، تلاوت قرآن، نیز آندھی سے بھی زیادہ سخی ہونا اور لوگوں کا احترام اور محبت کرنا اس قدر بڑھ جاتا تھا جو رمضان کے علاوہ کبھی بھی دیکھنے میں نہ آتا تھا۔ لیکن جب عشرہ آخری خیز شروع ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر مجاہد تذرہ اور سجدہ ریز رہتے جو پچھلے 2 عشروں میں بھی دیکھنے میں نہیں آتی تھی۔ بھائیوں، آخری عشرے میں وہ مبارک رات ہے جو سال بھر کی تمام راتوں کی سردار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں، رحمتیں موسلادھار بارش سے بھی زیادہ نازل ہوتی ہیں۔ اس رات کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ کم محنت زیادہ اجر و نفع کا سود ثواب ہے۔ پچھلی امتوں کی عمریں 300 سے لے کر 1000 سال اس سے بھی زیادہ ہوتی تھیں، جس کی وجہ سے یہ 60-70 سال عمر رکھنے والی امت دیگر امتوں کی عبادت و ریاضت کی وجہ سے ان کے مرتبے تک پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ایک ہی رات 1000 مہینے کی راتوں سے اتنی زیادہ، جس کی حق اللہ ہی جانتا ہے، ہمیں عطا فرما دی۔ اس رات تھوڑے سے عمل کا ثواب بھی زیادہ اور پھر زیادہ کو بھی کئی گنا مزید بڑھا چڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، جب قدر 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے۔ ابراہیم نقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص 1000 مہینوں کی راتیں جاگ کر عبادت و ریاضت کرتا رہے، اس سے وہ اجر و ثواب نہیں مل سکتا جو اس رات جا کر عبادت کرنے سے ملتا ہے۔ انتہائی محروم اور بدقسمت ہے وہ شخص جو اس رات سے محروم رہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو کوئی اس کی خیر سے محروم رہے، وہ تمام خیروں سے تو کیا محروم رہے گا، بلکہ وہ مجسمہ محروم ہے۔ اس رات اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت و پیار کو انتہا زیادہ متوجہ کرتا ہے کہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔